السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد عثمان غنی رضوی صاحب نے ڈونگر پور راجستھان سے سوال کیا ہے کہ محمد بن موسیٰ خوارزمی اور جابر بن حیان اور ابن الحسیم یہ لوگ کون تھے؟ جناب عثمان صاحب، جن لوگوں کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے یہ قدیم سائنسداں گزرے ہیں اور مسلم تواریخ میں ان کا بہت اونچا نام ہے اور انہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ محمد بن موسیٰ خوارزمی، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علم الجبرہ کو ایجاد کیا۔ الجبرہ والمقابلہ کتاب لکھ کر اس نے علم ریاضی پر بڑا احسان کیا اور انہوں نے جو اصول اور ضابطے وضع کیے وہ آج تک اسکولوں کے اعلیٰ درجات میں رائج ہیں۔ ان کی دوسری مشہور کتاب علم الحساب ہے۔ انہوں نے ہندوستانی حساب سے استفادہ کر کے اس میں نئے اضافے کیے۔ خوارزمی نے صفر کو بھی ایجاد کیا، جسے بعد میں انگریزی زیرو کہا گیا، یعنی جو انگریزی میں زیرو کہا جاتا ہے اردو میں اسے صفر کہتے ہیں۔ اس کی ایجاد محمد بن موسیٰ خوارزمی نے کی ہے اور انہوں نے صفر کی اہمیت اور ضرورت سے سب سے پہلے دنیا کا تعارف کرایا، دنیا کو متعارف کرایا کہ صفر کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ 14ویں صدی تک یورپ میں جہالت رہی، وہاں رومن ہند سے رائج تھے، یعنی جو اعداد استعمال ہوتے تھے وہ رومن تھے، جن کی جمع تفریق اور ضرب و تقسیم بہت مشکل تھی۔ جب خوارزمی کی 9ویں صدی کی تحقیقات یورپ میں 14ویں صدی میں پہنچی تو یورپ والوں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور انہوں نے خوارزمی یعنی محمد بن موسیٰ خوارزمی کی اصطلاحات کو اختیار کیا۔ خوارزمی کی کتابوں کا لاطینی، فرانسیسی، انگریزی، روسی اور جرمنی کی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ ایسے ہی جابر بن حیان کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے۔ جابر بن حیان یہ کیمسٹری کے بانی ہیں، ان کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ ان کی کوشش اور محنت سے علم کیمیا کو بڑی ترقی ملی ہے۔ یہ عظیم مسلمان سائنسداں جس کا پورا نام ابو موسیٰ جابر بن حیان تھا، کوفے کے ایک عطار حیان کا بیٹا تھا اور اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے 720 اور بعض نے 722 عیسوی جو ہے ان کی پیدائش بتائی ہے اور یہ خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ 776 میں کوفے میں وہ ایک طبیب اور ماہر کیمیا کی حیثیت سے مشہور ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ جابر بن حیان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جابر بن حیان کا تجسس اور ان کا شوق اور ذوق اور ان کی صلاحیت دیکھی تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر بن حیان کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم کیمیا میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ ان کا ایک اور کارنامہ یعنی جابر بن حیان کا ایک کارنامہ 3 معدنی تیزابوں کی دریافت ہے۔ انہوں نے پھٹکری، ہیرا کیسس اور شورے کا تیزاب اور یوں ہی ہیرا کیسس سے گندھک کا تیزاب حاصل کیا۔ علمی تجربات سے بہت سی مفید چیزیں بنائیں۔ جابر بن حیان نے لوہے کے زنگ سے ایک ایسی شاہی تیار کی جو شاہی فرمان اور قیمتی دستاویزات لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس نے ایسا کاغذ بھی ایجاد کیا جسے آگ بھی نہیں جلا سکتی تھی، یعنی اس زمانے میں جابر بن حیان نے فائر پروف کاغذ کا ایجاد کیا تھا، یعنی ایسا کاغذ جسے آگ نہیں جلا سکتی تھی۔ جابر بن حیان نے متعدد علوم و فنون پر کتابیں لکھی۔ صرف علم کیمیا پر ان کی 22 کتابیں شمار کی جاتی ہیں۔ بعض مورخوں نے ان کی کل کتابوں کی تعداد 400 بتائی ہے۔ یہ سائنسداں 817 میں 95 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اور ابن الحسیم، ان کا نام ابو الحسن ابن الحسیم ہے، یہ 1000 سال قبل یعنی 965 کو بصرہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی، لیکن
ان کی شہرت کا سبب بصریات میں خصوصی کمال تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کی مشہور کتاب کتاب المناظر ہے، یعنی آنکھ اور روشنی سے متعلق تمام معلومات یورپ کے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے اسی کتاب سے حاصل کی۔ انہوں نے روشنی کی حقیقت اور ماہیت بیان کی اور سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ روشنی بھی ایک قسم کی توانائی ہے، لیکن مقام حیرت یہ ہے کہ آج تک اس نظریے کی تردید نہیں ہو سکی۔ یہ مسلم سائنسداں گزرے ہیں، ان کے کچھ مختصر سے کارنامے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ایسے سائنسداں ہیں جنہوں نے واقعی پوری دنیا کو بہت بڑی تحقیقات سے لوگوں کو انہوں نے نوازا، اور ان کی تحقیقات سے آج بھی دنیا اور پورا یورپ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور دیگر سائنسدانوں کی پوری تفصیلات اور ان کے کارنامے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔